اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل طور پر سکھا دیا ہے۔ سمجھ میں بات ایک نہیں آتی، معصوم بچے چلے ان کو بار بار بتائے وہ بھول جاتے ہیں تاکہ دوبارہ اس کو یاد کریں جائے وہ بات۔ ہم بڑوں کی بھی حالت وہی ہے، علم ہونے کے باوجود بھی سستی ہے، غفلت ہے، کہلی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سجدے کا جو طریقہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے بالکل واضح ہے، پھر بھی کافی سارے ساتھی جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کا طریقہ بالکل حدیث کے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ عام حدیث ہے، یہ طریقہ عام ہے سجدے کا، سنتے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو عمل نہیں کرتے انہوں نے کئی مرتبہ اس حدیث کو پڑھا بھی ہوگا۔ یعنی علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ میں سجدہ 7 اعضاء پر کروں۔ اگر 7 اعضاء سے کوئی عضو زیادہ زمین پر لگتا ہے، ایک ہے بندے کو علم نہیں ہے، نادانی میں، بے علمی میں اگر وہ کر لیتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بندے کو پتہ بھی ہو، نمازی کو پتہ بھی ہو کہ اس طرح سجدہ کرنا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص 8واں عضو یا 10واں یا 9واں لگاتا ہے، یہ سجدہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ جو بھی عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ کتاب و سنت کا فیصلہ ہے، وہ واضح ہے بالکل، نہ میری بات نہ آپ کی بات نہ کسی اور کی۔ تو اللہ کے بندوں، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے باقی، ویسے تو چھوٹوں کا بھی پتہ نہیں ہے نہ بڑوں کا پتہ ہے، ہم بیٹھے ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ اس کا دن پہلے آ جائے بعد میں ہے۔ تو جتنا بھی عمل کرو کم سے کم سنت کے مطابق۔ 7 اعضاء پیشانی، ناک، ایک ہو، 2 ہاتھ، ہاتھ سے مراد یہ پورا ہاتھ نہیں ہے بلکہ صرف یہ کلائی، مورچہ، یہ ہاتھ، یہ آپ کا زمین پہ لگے، باقی کوہنی زمین پہ نہ لگے، یہ ہتھیلی نہ لگے، اور اسی طرح 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے پنجے، یہ 7 اعضاء ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مثال کس چیز کے ساتھ دی ہے؟ کاش ہمیں یہی سمجھ آئے بات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدوں میں اعتدال کرو، تم میں سے کوئی شخص سجدے کی حالت میں اپنی ہتھیلی کو نہ بچھائے مثل بچھانے کتے کے۔ کسی حلال جانور کی آپ مثال دے دیتے، یعنی ایسے جانور کی مثال دی ہے جو ہے ہی پلید، حرام ہے۔ تو اگر میں اور آپ جس طرح کتا اپنی آگے والی دونوں ٹانگوں کو آگے نکال کے زمین پر بچھا کے بیٹھتا ہے، اگر میرے اور آپ کے سجدے میں یہی کیفیت ہو، مجھے پتہ ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہاں پہ بھی منع کیا، پھر بھی ہم سستی سمجھ میں آتی ہے
3 روٹی کی بھوک ہے، آپ 2 کھا لیں، کیا سستی ہے، بس کہہ لی ہے، غفلت ہو گئی، 2 روٹی کھا لی ہے۔ لیکن سنت ایک نیکی، ایک اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض میں یہ غفلت یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگی، فائدے کا باعث نہیں ہے، نفع کا باعث نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کو دیکھا جائے گا، جس کی نماز صحیح باقی اعمال بھی صحیح۔ اگر نماز میں گڑبڑ ہے، یاد رکھیں دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رفع الیدین کی باری ہے، ہاتھ باندھنے کی باری ہے، اور جیسے مردہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے دنیا کو کہ ادنا سا بندہ کوئی لیڈر آ جائے ہمارے سامنے، کیسے اٹینشن کھڑے ہوتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری شکل نہا دھو کے سوٹ اچھا، آگے پیچھے ٹوپی نہیں پہنیں گے تو ٹوپی بھی لگا کے پہنے سامنے ہوتے ہیں کہ سامنے والا دیکھے کہ فلاں بندے نے بڑے اپنے اچھے انداز میں میرا استقبال کیا، ملا، ملاقات کی، اور صاف ستھرا رہتا ہے ہر چیز۔ لیکن جب اس رب کے سامنے جس نے سب لیڈروں کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، جب اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے سارا دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، ہر کسی کو پتا ہے، کام میں بندہ تھک جاتا ہے، لیکن کم سے کم اللہ کے بندو جب رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ صحیح اٹھیں اور ہاتھ صحیح باندھیں، جو سنت طریقہ ہے، رکوع سجود کا اہتمام کریں، جو مین ارکان ہیں نماز کے کم سے کم وہ تو صحیح کریں۔ ویسے تو ٹوٹل شروع سے لے کر آخر تک صحیح ہونی چاہیے، لیکن جو مین رکن ہیں نماز کے وہ تو ہمارے صحیح ہوں۔ رکوع کرنے کی باری ہے تو عجیب کیفیت ہے، تھوڑا سا اشارہ کریں گے پھر اوپر، یہ کیا ہے؟ مذاق، اس سے بہتر ہے نماز پڑھے ہی نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ منع کر رہا ہے، کیونکہ اس نماز کا فائدہ ہی نہیں ہے نا ایسی کا، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی تھی، 3 مرتبہ بیچارہ پڑھ رہا چکا تھا، آخر رکوع سجود اس نے بھی کیا ہوں گے نا، سارے معاملات کیا ہوں گے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا نماز تو نے پڑھی ہی نہیں ہے، دوبارہ جا کے نماز پڑھ، اور پڑھ تو چکا تھا وہ بیچارہ، ورنہ نبی علیہ السلام فرماتے چلے آج گزارا ہو گیا، آئندہ خیال کرنا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے یہی الفاظ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، دوبارہ پڑھ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی، وہ ہم جتنی ٹکریں مارتے رہے، پیشانیوں کو رگڑتے رہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور نماز کے جو بھی ارکان ہیں وہ سنت کے مطابق، بالخصوص یہ سجدے میں یہ اپنی ہتھیلی کو نیچے نہ بچھائیں، اور سجدے کی حالت میں اپنے پہلوں سے کوشش کریں ذرا دور رکھیں۔ جماعت کی صورت میں اگر صف بندی کا اہتمام کرتے ہوئے، صاف ظاہر بندہ اتنا نہیں کھول سکتا ہاتھ، لیکن جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں اس ٹائم تو کم سے کم یہ ہاتھوں کو کھولیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں جب آپ سجدہ فرماتے، صحابہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، یعنی جس طرح قمیص پہنا ہوا ہوتا ہے، پسینہ آئے، ہلکی سی گیلا پن ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ کھلے ہوں گے تو یہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے گی، اگر بالکل ایسے چمٹ کر کیا نظر آنا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اپنی ہتھیلیوں کو زمین سے اوپر رکھیں، صرف ہاتھ نیچے رکھیں، اور پھر پاؤں پیچھے، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جب سجدہ کرتے ہیں وہی پاؤں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پاؤں بھی ملے ہوئے ہوں، پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ تھوڑی سی کوشش کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی زبردستی آپ سے نہیں کرے گا، آپ خود محنت کریں، تھوڑی سی توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کی جو نمازیں ہوں گی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گی، اگر وہ سنت کے مطابق ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر بس میں کچھ نہیں کہتا، کہ کتاب و سنت کا فیصلہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر نیکی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔